ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں میں ہم آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتاتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ۔ یقیناً آپ ان کو یاد بھی کرتے ہوں گے۔ جو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر ہی چلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے یہ دعا بتائی تھی کہ آپ یہ پڑھا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ایک اور دعا کہ علم اضافے کی، رب زدنی علما، یعنی اے اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں یہ دعا مستقل پڑھنی چاہیے، اور بہت چھوٹی سی دعا ہے کہ رب زدنی علما۔ جب ہم اس دعا کو یاد کر لیں گے اور سچے دل سے جب کوئی چیز ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے امتحانات ہیں، ٹیسٹ ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگا کریں، یعنی رب زدنی علما، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو یقیناً آپ کو جو کچھ آپ یاد کرنا چاہتے ہیں وہ سب یاد ہو جائے گا۔ اور ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ احادیث مبارکہ اگر یاد کرنے میں آپ کو مشکل درپیش ہو رہی ہے تو آپ یہ دعا لازمی پڑھا کیجئے، رب زدنی علما۔ آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے حدیث کے راوی یعنی راوی حدیث کا تعارف پڑھتے ہیں ہم۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ تو ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوس ہے۔ انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں رہے، اور مدینہ منورہ میں سن 57 ہجری میں وفات پائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن سے بہت ساری احادیث روایت کردہ ہیں اور تقریباً مستند ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جو ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے۔ بچوں، اب ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ من، جو، کانا، ہو یا تھا، یؤمن باللہ، ایمان لایا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لایا یوم آخرت پر، فلا، پس نہیں، یؤذی، وہ اذیت دے، جارہ، اپنے ہمسائے کو، یعنی جو کوئی ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس حدیث کی شرح یعنی تشریح پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت بتائی کہ مومن کون ہے،
یعنی دیکھیے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ایمان لایا، ظاہری بات ہے جو ایمان لایا وہی مومن ہے۔ دیکھیے ایک مومن ہی ہے جو روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ میں جو کچھ اعمال کر رہا ہوں ان سب کا مجھے جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کب؟ یوم آخرت۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مومن کی موت کے بعد فوراً اس کے لیے جنت ہے، یعنی ظاہری بات ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں مثال دی گئی، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم اس میں نہیں، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یعنی ہم اس میں نہیں رہے سوائے ایک شام یا دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم اس میں رہے ہیں، لوگ یہ کہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں مثال دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اٹھیں گے ہم تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قیامت تو بہت دور ہے۔ مومن کی موت کے فوراً بعد اس کے لیے جنت ہے، اسی طریقے سے کافر کی جو موت ہے وہ بھی جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کے فوراً بعد اس کا عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت دور ہے، اور ہمیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یوم آخرت یعنی قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے یہی بات سامنے کہ مومن کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اپنے کسی بھی قول یا فعل سے تنگ نہ کرے، اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ دیکھیے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت زیادہ آمادہ کیا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں۔ اب آپ بچوں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمسائے کون ہے، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو ہمارے گھر کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں جیسے پڑوس کہتے ہیں، تو ان کو ہمسائے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا لیا جائے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تاکید فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا اس میں بہت بڑی عظمت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو اور اس کے بعد یہ کہا کہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارکہ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم اپنے ہمسائے کا خیال رکھا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے روایت ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سالن میں شوربہ جو ہے اس کو زیادہ کرو تاکہ تم اپنے ہمسایوں کو بھی دے سکو، یعنی گھر کے اندر ایک چیز باقی ہے اس کو آپ کو ہمسایوں کو دینا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہمسائے اگر بھوکے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ کسی روز بھوکے سوتے ہیں اور تم اس دن کھانا کھا لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ کہا گیا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرا کرتے تھے تو وہاں اوپر سے ایک بڑھیا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس طرح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ خیر کرے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر گئے اس کی عیادت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بچوں، ایک بہت سچا واقعہ ہے آج کے دور کا، ہی میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک مسلمان کا کردار اس کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس واقعے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو جو کہ بہت مالدار تھا، اس کے بعد بہت پیسہ تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی جو ساری کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی مال و دولت میں کمی آتی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے رشتہ داروں نے بالکل اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، بالکل ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص بالکل اکیلا ہو گیا۔ اب اس صدمے کو لے کر وہ شخص بیمار ہو گیا، تو اسی محلے میں ایک مسلمان رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص باہر نکلتا تھا، یہ آج کل باہر نہیں نکلتا ہے، میں ذرا دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو۔ جب وہ شخص اس کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ وہ واقعی بیمار ہے،
پھر اس دن کے بعد اس مسلمان شخص نے اس ہندو انسان کی تیمارداری کرنا شروع کر دی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہندو بالکل صحیح ہو گیا۔ پھر اس ہندو نے جب وہ صحیح ہوا تو اس نے اس مسلمان سے کہا، بھائی میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں، یہاں تک کہ ہمارا مذہب ہی الگ ہے، پھر بھی تم نے میرا اتنا خیال رکھا، کیوں؟ تو اس مسلمان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی گمان ہوتا تھا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا لیا جائے۔ اس لیے مجھے بھی یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب نہ نازل کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میرا ایک ہمسایہ اتنا بیمار ہے اور میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکوں، اسی لیے میں نے تمہاری تیمارداری کی یا تمہارا خیال رکھا۔ وہ ہندو اتنا متاثر ہوا کہ پھر اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا اپنا تقابل کہ میں آج تک مسلمانوں کو بہت برا والا سوچا کرتا تھا، کیا مسلمان واقعی ایسے ہوتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ ہمارے کردار کی بات ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہندو بھی، غیر مسلم، صرف ہندو کی بات نہیں ہے، غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اب اس کے بعد ہمارا جو کردار ہوگا اس کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک مسلمان ہے، وہ سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم انہی کی روش پر چلنے لگیں گے یا ان سے بھی آگے نکل جائیں گے تو وہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام نہیں کر رہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو یہی دیکھیں گے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان تو ایسے ہیں، مسلمان تو اس طرح ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو مانیں گے تو یقیناً ہم اچھے انسان بن جائیں گے، اور لوگ متاثر ہوں گے کس سے؟ ہمارے دین سے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کردار کو اچھا بنائیں تو اس لیے بنائیں تاکہ یہ سوچ کر بنائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے اس کردار کو دیکھ کر جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ واقعی اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو انسانیت کے حقوق کی سب سے زیادہ پاسداری کرتا ہے، انسانیت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے بہت ساری باتوں میں۔ اگر ہم اچھے ہو جائیں اور اپنا کردار ہم اسلام کے مطابق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق بنا لیں تو یقیناً بہت سارے لوگ ہمارے دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے تاکہ ہمارا کردار دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ غیر مسلم کو ہم کیا مسلمان کریں گے، ایک مسلمان کو بھی ہم بدظن کر دیتے ہیں، ایک عام مسلمان کو فوراً ہم اپنے عجیب و غریب رد عمل سے بدظن کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جو انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں بھی رشتہ داروں کی تو الگ ہی بات ہے، صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بہت مرتبہ کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ہمسائے صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی ہیں تو آپ ان سے بھی اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کریں۔ اب یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی، اور بچوں خاص طور پر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے ہمسائوں کو تنگ نہ کریں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت شرارتی ہوتے ہیں کہ دوپہر میں تنگ کرتے ہیں ہمسایوں کو، بیل بجا دیتے ہیں کبھی ان کے گھر کی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پتہ چل گئی کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے کام آنا ہے۔ اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، تو یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم تو چھوٹے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں کام، اور آپ ان سے پوچھ لیا کیجئے کہ آپ کو کوئی کام ہے تو ہم آپ کا کام کر لیتے ہیں، کیونکہ بچوں سے زیادہ کام اچھے کام لیے جا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ابھی چھوٹے ہیں ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اچھے کام آپ سب سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اب آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ گئی ہوگی، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنا کردار ایسا رکھیں گے، اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور اگر
اللہ نہ کرے کوئی ہمسایہ بیمار ہے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، ان کی عیادت کریں گے. تقریباً ہم اپنے فعل سے ان کو نہیں پہنچا سکتے آرام، تو اپنے قول سے ہم ان کو آرام پہنچائیں، اور قول و فعل دونوں سے ان کو اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے فعل سے ہی ان کو ہم تکلیف پہنچا سکیں. بعض اوقات وہی بات کہ زبان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے تو وہ بہت بڑا کام کر جاتی ہے، کسی کے دل کو بہت زیادہ دکھا سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کسی کو اذیت نہیں دینی ہے، اور یہی ایک سچے اور اچھے مسلمان کی فضیلت ہے، اور یہی اس کا کردار ہونا چاہیے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث اور پھر شرح حدیث آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو لازمی یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر جو لوگ نہیں پڑھتے یا نہیں سنتے ہیں، آپ بھی ان کو یہ حدیث مبارکہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں، کسی بچے کو کہ وہ اپنے ہمسائے کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے. تو یقیناً وہ لوگ بھی مانیں گے. اور دوسری بات، آپ کو کتنا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ. اور دوسری بات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی یاد رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے اور اس کو آگے تک پہنچاتا ہے. یقیناً آپ کی سمجھ میں شرح حدیث پہ آ گئی ہوگی. آئیے بچوں، اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نمبر 2، ہمسائے کو اذیت نہیں دینی چاہیے. نمبر 3، ہمسائے کا احترام کرنا ایمان کا ثبوت ہے. نمبر 4، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کا خیر خواہ اور محبت کرنے والا ہو. یقیناً آپ کی سمجھ میں راہ عمل بھی آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں ہمیں سننے کی اور پھر اس کے بعد ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے. اس کے علاوہ اگر آپ ای میل نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور خط لکھیے. پروگرام کے آخر میں جو پتہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس پر. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اللہ 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 اللہ. اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے.